بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، جنگ بندی ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور پاکستان نے اس میں بہت کوشش بھی کی ہے۔ پہلے دن سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو ہر حال میں جانبدار بننے کی بجائے صرف جنگ کو روکنا چاہیے۔ کل کے دن میں پاکستان میں یہ پیغامات بھجوائے گئے، پاکستان کی میڈیا کو مجبور کیا گیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ وہ اینٹی ایران بیانیہ اب بنائے، اور ایرانی صحافیوں کو میڈیا پہ لینے سے بھی منع کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ کل پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت مایوس ہو چکی ہے اور وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب انہیں بالآخر وہی کرنا پڑے گا جس کے لیے ان کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف نے کہا تھا کہ بیگرز آر ناٹ چوزر، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن قسمت کی دیوی مہربان ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دنیا جنگ سے خاتمے کی طرف گئی، اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یو این میں بھی سپورٹ نہیں ملی، امریکہ کے اندر بھی سپورٹ نہیں ملی۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو بار بار یہ بتایا گیا کہ اس طریقے سے وہ اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پائیں گے، بلکہ اس کا فائدہ ایران کو ہوگا جو کچھ بھی امریکہ کرنے جا رہا ہے۔ امریکہ دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا تھا، لہذا پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان سے درخواست کی، پاکستان تیار بیٹھا تھا، اور فوری طور پہ پاکستان کا سارا بیانیہ بدل گیا اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بھیجا گیا ٹویٹ کاپی پیسٹ کر دیا۔ یہ پاکستان کو بہت بڑی عزت مل جاتی، بلکہ ملی ہے پاکستان کو عزت۔ پاکستان ایک بڑا امپورٹنٹ ملک ہے، پاکستان کی بڑی اہمیت ہے، ہم ایک ایٹامک پاور ہے، ہمارے پاس ایک بڑی فوج ہے، ایک بڑا ملک ہے جہاں بہت سارے وسائل ہیں، 25 کروڑ لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے، ایک بڑا اور تگڑا ملک ہے۔ پوری دنیا میں پاکستانی شہری رہتے ہیں، 1 کروڑ کے قریب پاکستانی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ہم ایک عام ملک نہیں ہے، دنیا کے ٹاپ ممالک میں سے ایک ملک ہمارا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنے نہیں دیا گیا، پاکستان کو کمزور رکھا گیا، پاکستان کو لوٹا گیا، پاکستان کے مسائل پہ قبضہ کیا گیا، اور پاکستان میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کبھی اسٹیبلٹی بھی نہیں آنے دی۔ بہرحال شہباز شریف کی کاپی پیسٹ والی حرکت نے کئی کیے کرائے پہ جو ہے وہ پانی پھیرا، مگر اچھی بات یہ ہے کہ جنگ بندی ہو گئی۔ اب جنگ بندی ہو گئی ہے تو فوری طور پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں نیچے گئی ہیں، تو پہلی امید تو یہ ہے کہ شہباز شریف سے کہ پیٹرولیم کی جو قیمتوں میں پاکستان میں انہوں نے اضافہ کیا تھا وہ فی الفور وہ اضافہ واپس لیا، لیکن جب اضافہ کیا تو فوراً کر دیا تھا۔ حالانکہ انہیں بتایا جا رہا تھا کہ پرانا پیٹرول ابھی مارکیٹ میں پڑا ہوا ہے، ابھی پائپ لائن میں پڑا ہوا ہے، آپ کے پاس بہت سارا پیٹرول موجود ہے، یہ حرکت نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہم نے تو آئندہ بھی تو خریدنا ہوتا ہے، تو ہم ابھی مہنگا کریں گے۔ انہوں نے پہلے ہی مہنگا کر دیا۔ اب اسی طرح سے جب پیٹرول سستا ہو رہا ہے عالمی منڈی میں تو ان کو فوری طور پہ سستا کرنا چاہیے۔ اور یاد رہے، اس پوری جنگ کے دوران کبھی بھی پیٹرول اتنا مہنگا نہیں ہوا جتنا مہنگا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہو گیا تھا، لیکن عمران خان کے دور میں جب انہوں نے اقتدار چھوڑا تب بھی جو پیٹرول کی ہائیسٹ پرائس تھی وہ 150 روپے فی لیٹر تھی۔ تو آج تو پھر 150 سے نیچے جانی چاہیے، کیونکہ ابھی تو اس سے کم قیمت ہے پیٹرولیم مصنوعات کی اور لگاتار نیچے کی طرف جائے گی۔ تو یہ پاکستانیوں کو اس کا بینیفٹ ملنا چاہیے، تبھی پاکستانی خوش ہوں گے اور پاکستانی اس کو سیلیبریٹ کریں گے۔ بہرحال جنگ بندی ہو گئی، امریکہ کی جانب سے الگ الگ بیانات آ رہے ہیں کہ کس کا کیا کردار تھا۔ پاکستان کے پرائم منسٹر نے دوست ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا، تمام لوگ جنہوں نے اس میں محنت کی ان سب کا شکریہ ادا کیا، سب ایک دوسرے کا مبارکباد دے رہے ہیں، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو شکریہ ادا کیا جانا چاہیے وہ پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے، جس نے پاکستان کی حکومت کو اور رجیم کو مجبور کیا کہ وہ جانبداری کے بجائے جنگ بندی کی طرف آگے بڑھے۔ یہ پاکستانی عوام کا شکریہ جو فرقہ واریت میں پھنسنے کی بجائے اکٹھے ہو کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہر قسم کے اختلافات کو پس پشت ڈالا اور جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالا پاکستانی حکومت پہ، اور پاکستان کی حکومت اس کی کوشش کرتی رہی، جس کا کریڈٹ حکومت کو ملنا چاہیے۔ امریکہ سے الگ الگ قسم کے بیانات آ رہے ہیں اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے ٹرمپ کی جانب سے کہ جو ایران کو راضی کیا گیا ہے وہ چائنا کی جانب سے راضی کیا گیا ہے۔ یعنی اب یہ کہا جا رہا ہے کہ چین بھی اس میں ایک گارنٹی ہے، یعنی چین کی جانب سے بھی اس میں ایک گارنٹی شامل ہے کہ اب یہ جنگ بندی جو ہے وہ لمبی چلے گی اور دوبارہ لڑائی نہیں ہوگی، اور جو ایران کے مطالبات ہیں ان کے اوپر غور کیا جائے گا اور ایران کو بہت کچھ اس میں مل بھی جائے گا۔ امریکن بیان دے رہے ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں، ہم نے تباہی پھیر دی ہے، ہم نے ایران کی صلاحیت ختم کر دی ہے، اب وہ کبھی بھی ایٹمی قوت نہیں بن سکے گا۔ وہ تو آیت اللہ علی خامنائی جب زندہ تھے تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہوا تھا کہ ایران کبھی بھی ایٹمی قوت نہیں بنے گا، وہ تو انہوں نے ویسے بھی نہیں بننا تھا۔ پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ ایران نے منت ترلا کیا، اس کے بعد پھر ہم نے جنگ بندی کی ہے تو ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم نے اپنی طاقت کا صرف 10% استعمال کیا، ہم نے ایران کو مکمل شکست دی ہے، ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ کر دکھایا جو کوئی بھی امریکی صدر کبھی بھی نہیں کر سکا۔ 40 دنوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرشمہ کر کے دکھا دیا۔ یہ امریکہ کے اسٹیٹمنٹ ہیں، اوپر نیچے آ رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے اسٹیٹمنٹ بھی آ رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تو یہ بھی کہہ دیا جو ایران کو ہتھیار دیں گے ان کے اوپر 50% ٹیرف بھی ہم لگا دیں گے۔
لیکن اصل میں کیا ہونے جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں اسرائیل کا، میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا جب یہ جنگ بندی ہوئی تھی تو میں نے آپ کو یہی بات کہی تھی پچھلے ویلاگ میں کہ اسرائیل پہ نظر سب کو رکھنی پڑے گی، خاص طور پہ امریکہ کو اسرائیل کو رستہ ڈالنا پڑے گا، اسے قابو کرنا پڑے گا، اسے روکنا پڑے گا کہ وہ حملے بند کر دے، کیونکہ ایران نے جو اپنی شرائط دی ہیں ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ لبنان کے اوپر فوری طور پہ جو اسرائیل حملے کر رہا ہے وہ بھی بند کیے جائیں۔ لبنان میں حزب اللہ کی اور اسرائیل کی لڑائی چل رہی ہے، حزب اللہ نے اس جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور حزب اللہ نے فوری طور پہ جنگ بندی کر دی ہے۔ اب امریکی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حزب اللہ کی جنگ بندی کے باوجود امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل جو ہے وہ حملے کر رہا ہے، اور اسرائیل کے جو چیف آف جنرل سٹاف ہیں انہوں نے کہا کہ وہ پورے عزم کے ساتھ شمالی اسرائیل کے شہریوں کی حفاظت کے لیے حزب اللہ پر حملے جاری رکھیں گے، اور اس وقت اسرائیل لبنان پہ شدید ترین حملے کر رہا ہے اور یہ حملے بند کرنا جنگی شرائط میں شامل تھا۔ اب اگر یہ شرط پوری نہیں کی جاتی تو پھر ایران کی جو فارس نیوز ایجنسی انہوں نے ایک دعویٰ کیا ایرانی ملٹری سورسز کی جانب سے کہ اس پر ایران اپنے رد عمل کی تیاری کر رہا ہے کہ اگر اسرائیل باز نہیں آتا اور وہ لبنان کے اوپر یا حزب اللہ کے اوپر لگاتار اپنے حملے جاری رکھتا ہے شہریوں پر تو پھر ایران ریٹیلیٹ کرے گا۔ دیکھیں جنگ بندی کے بعد بھی دھماکے ہوتے رہے، کویت نے اس کی شکایت کی ہے، بحرین نے کی ہے، یو اے ای کے اندر شکایت کی گئی ہے، ایران کے اندر شکایت کی گئی ہے۔ ایران میں ایک اور حملہ کیا گیا اور ایران کا ایک جزیرہ ہے جہاں پہ ایک اٹیک ہوتا ہے، لوان آئل ریفائنری، لوان آئل ریفائنری ہے، یہاں پہ اٹیک ہوتا ہے سیز فائر کی اناؤنسمنٹ کے باوجود ایران پہ، اس کے بعد ایران اٹیک کرتا ہے، 2-3 ملکوں میں اس کے ڈرون جاتے ہیں، وہاں جا کر ہٹ کرتے ہیں۔ لیکن دیکھیں جنگ بندی جب ہوتی ہے اتنے بڑی جنگ کے بعد تو اس طرح کے اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، ان کو آپ جنگ بندی کی ایسی خلاف ورزی نہیں کہہ سکتے، لیکن جو اس وقت اسرائیل پالیسی کے تحت لبنان میں کر رہا ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ اس کو پورا ویسٹرن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ سینکڑوں لوگ متاثر ہوئے ہیں ایک دن میں، یعنی اب تک اسرائیل نے لبنان پہ کوئی بھی ایسا خوفناک حملہ نہیں کیا تھا جو حملہ اسرائیل نے لبنان پہ اب کر دیا۔ اس حملے کی شدت اتنی زیادہ ہے اور اتنا شدید حملہ ہے کہ سینکڑوں شہری جو ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ یا تو شہید ہو گئے ہیں یا زخمی ہو گئے ہیں، اور نقصان کا اندازہ لگانے کے لیے بھی وہاں جانا مشکل ہے کیونکہ بڑی شدید بمباری اسرائیل کر رہا ہے اس وقت۔ یہ لبنان سے خبریں آ رہی ہیں۔ اب اس کے اوپر ایران رد عمل دے گا، امریکہ کو فوری طور پہ اسرائیل کو روکنا پڑے گا۔ اب ناظرین آ جائیں آبنائے ہرمز پہ، یہ وہ ایک نقطہ تھا جہاں پہ آگے سب کے سین پھنس گئے۔ امریکہ کی بڑی بے عزتی ہوتی تھی اگر آبنائے ہرمز نہیں کھلتی، ادھر ایران جو ہے وہ اس کو جکڑ کے بیٹھ گیا تھا، اب اس کو نہیں کھولے۔ اچھا ناظرین اس میں ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اب ایران یہاں پہ پیسہ وصول کرے گا، ایران یہاں پہ $1 فی بیرل لے گا، اور کوئی کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی فیسیں ہوں گی، اور یہ پیسہ ایران اپنے انفراسٹرکچر کے اوپر استعمال کرے گا۔ تو یہ سونے کی ایک چڑیا ہے جو ان کے ہاتھ لگ گئی ہے اور انہیں آئیڈیا ہو گیا کہ یہاں سے وہ پیسے کما سکتے ہیں۔ ایک مثال ہے نا کہ کبے کو لات ماری اس کا کب بھی نکل گیا، تو یہ ایران کو ایک فائدہ ہے۔ کچھ عالمی رپورٹیں ہیں وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ایران یہاں سے $500 ارب کا ٹول اکٹھا کر سکتا ہے۔ اب یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور اگر اتنا پیسہ ایران یہاں سے اکٹھا کر سکتا ہے تو یہ تو ایران کی قسمت بدل دے گا یہ پیسہ، اگر تو وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اور یہ عالمی رپورٹیں ہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں چھپی ہیں، فائنینشل ٹائم جو ہے انہوں نے بھی یہ بات کی ہے اور دیگر اخبارات اس قسم کی باتیں چھاپ رہے ہیں۔ اب اس میں ایک جرنلسٹ ہیں جن کا نام ہے جوناتھن کارل، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے آج صبح بات کی اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا کہ کیا وہ ایرانیوں کی جانب سے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام بحری جہازوں پر ٹول یعنی محصول وصول کرنے کے فیصلے پر متفق ہیں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ٹول وصول کرنے کے لیے امریکہ اور ایران کا ایک مشترکہ منصوبہ ہو سکتا ہے، یعنی امریکہ اور ایران مل کر وہاں سے ٹول وصول کر سکتے ہیں کہ امریکہ بھی اس میں سے کما لے، ایران بھی اس میں سے کما لے۔ تو عرب ممالک کو کیا ملا؟ بڑا سوال تو یہ ہے، لیکن چلے پہلے پورا سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں۔ ہم اسے ایک مشترکہ منصوبے کے طور پر کرنے کا سوچ رہے ہیں، یہ اسے محفوظ بنانے کا ایک طریقہ ہے اور بہت سے دوسرے لوگوں سے بھی محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ ہے، یہ ایک خوبصورت چیز ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ کل تک ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا، آج ایران کے ساتھ مل کر پیسے کمانے کی بات کر رہا ہے، اور ایران کو مجھے نہیں لگتا کوئی اعتراض ہونا چاہیے۔ اگر تو وہاں پہ ایک انٹرنیشنل میکینزم کے تحت ایران پیسے بناتا ہے اور وہ پیسے ایران کی اکانومی میں جاتے ہیں تو ایران کو کیا فرق پڑتا ہے؟ $500 ارب کی بات ہو رہی ہے، اگر اس میں سے امریکہ بھی اپنا حصہ لے جائے، عمان بھی اپنا حصہ لے جائے تو ایک بڑا شیئر تو ایران کو مل ہی سکتا ہے۔ عرب ممالک کے لیے مصیبت بن گئی۔ دیکھیں عرب ممالک جنگ بندی کا تو خیر مقدم کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی بہت اچھی بات ہے جنگ بندی ہو گئی، اور وہ سب کو سراہ بھی رہے ہیں، سب کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا، پاکستان کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا، لیکن ایک بات پہ آ کے عرب ممالک کی بھی سوئی اڑ جاتی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا، انہوں نے کہا جی وہ چاہتے ہیں کہ آبنائے ہرمز اقوام متحدہ کے قانون برائے سمندری حدود 1982 کے تحت کھلا رہے، یعنی جیسے پہلے آبنائے ہرمز کھلی ہوئی تھی بالکل ویسے ہی آبنائے ہرمز کھلی رہے اور کسی قسم کی بندش نہ ہو، کوئی وہاں پہ ٹول وصول نہ کرے۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم اس کو کھولیں گے ضرور،
ہمارا جب فریم ورک تیار ہو جائے گا، اتفاق رائے ہو جائے گا مذاکرات کے لیے امریکہ کے ساتھ، تو ہم اس کو ضرور کھولیں گے آبنۂ ہرمز کو، مگر یہ ایرانی فوج کے ساتھ کوارڈینیشن کی لازمی شرط کے تحت ہوگا۔ یعنی آبنۂ ہرمز کو 2 ہفتے کے لیے ہم کھولیں گے، لیکن شرط کیا ہوگی کہ ایرانی فوج کے ساتھ یہ سارا کوارڈینیٹڈ ہوگا، اور ایرانی فوج کی کوارڈینیشن میں یہ آبنۂ ہرمز کھلے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کی طرح اوپن ہو جائے گا، وہ ایران نے پہلے بھی کہا تھا کہ آبنۂ ہرمز اس شکل میں کبھی واپس نہیں جائے گا جس شکل میں کسی دور میں ہوا کرتا۔ ایرانی صدر کا بھی ناظرین ایک سٹیٹمنٹ آیا، یہ سٹیٹمنٹ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ایران کے مطلوبہ عوامی اصولوں کی قبولیت کے ساتھ یہ جنگ بندی ہمارے عظیم شہید قائد خامنائی کے خون کا ثمر اور تمام عوام کے میدان میں حاضر رہنے کا نتیجہ ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں کامیابی ملی ہے یہ ہماری شرائط پہ ملی ہے، اور اس کی وجہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت ہے، ان کی قربانی ہے، اور عوام کا اکٹھے رہنا ہے۔ آج سے بھی ہم اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے، چاہے وہ سفارتکاری کا میدان ہو، دفاع کا محاذ ہو، گلی کوچوں کا منظر ہو، یا خدمت خلق کا شعبہ ہو۔ اور آخر میں انہوں نے ایک نعرہ لکھا کہ ہمارا ساتھ ہونا ہی فتح ہے۔ یہ ایران میں ٹرینڈ بھی کر رہا ہے کہ ہمارا ایک ساتھ ہونا ہماری فتح ہے۔ یہ ایرانی صدر کا سٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے اس کو کامیابی قرار دیا ایرانی عوام کی اور ایران کی ریزیلینس کی۔ دیکھیں یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی، ڈونلڈ ٹرمپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ جس طریقے سے آنا پڑا اور ایران کی شرائط ماننی پڑی، اور پاکستان کو فیس سیونگ کے لیے اسے رابطہ کرنا پڑا۔ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو فیس سیونگ ہی دینی تھی، اور دینی بھی چاہیے تھی، کیونکہ جنگ بندی میں سب کا بھلا تھا، سب سے زیادہ پاکستان کا بھلا تھا۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے، ہم ایک بلا وجہ کی نئی مصیبت میں ہمیں نہیں گھرنا چاہیے تھا۔ جنگ بندی شاندار چیز ہے، اور پاکستان کو اس کا بہت فائدہ بھی ہوگا۔ اب پاکستان کو ایران سے تیل بھی لینا چاہیے، رشیا سے تیل بھی لینا چاہیے، چینوں کو نارملائز کرنا چاہیے۔ ایران پہ سے پابندیاں اٹھیں گی تو ہماری جو گیس پائپ لائن ہے وہ بھی آگے بڑھے گی، اور پاکستان کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ پاکستان کو فائدہ ہوگا تو ہر پاکستانی کو فائدہ ہوگا، اور ہر پاکستانی کو اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ بس کاپی پیسٹ والی حرکتیں نہ کرے، اس سے جو ہے وہ سبکی ہو جاتی ہے عالمی سطح پہ، پورا دنیا کا میڈیا جو ہے وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ تو پاکستان کے پرائم منسٹر کو اپنی نالائکیوں سے تھوڑا سا گریز کرنا چاہیے، بڑا ملک ہے، تھوڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو ناظرین اب ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ جو ڈیل ہے اس میں بہت سارے مالی فائدے اٹھانے کی امریکہ بھی کوشش کرے گا، ایران بھی کوشش کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ مستقل جنگ بندی ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے تمام ممالک کو مل کر اسرائیل پہ دباؤ ڈالنا پڑے گا، اور اسے روکنا پڑے گا کہ وہ غیر قانونی جنگوں سے اجتناب کرے۔ وہ جو حملے کر رہا ہے اپنے چاروں طرف، ان حملوں سے اس کو روکا جائے۔ اب اگر اسرائیل نہیں رکتا نا، تو امریکہ کو چاہیے پھر 2-4 دن جو ہے وہ بیچ میں سے نکل جائے اور ایران کو اسرائیل کے ساتھ نمٹ لے۔ تو 4 دن کے اندر اسرائیل کی طبیعت مجھے لگتا ہے ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ وہ اکیلا کبھی بھی، یہ رانا ثناء اللہ نے بات کی تھی، بات غلط نہیں کی تھی کہ اگر امریکہ بیچ میں سے نکل جائے تو ایران کی 1.5 گھنٹے کی خوراک ہے اسرائیل۔ یہ بات رانا ثناء اللہ نے بالکل غلط نہیں کی تھی، وہ بات ان کی ٹھیک ہے۔ اور اگر واقعی میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کو کنٹرول کیا جائے، تو پھر 1 آدھے دن کے لیے اس لڑائی میں سے باہر نکل کے ایران کو ذرا فری ہینڈ دے دے تو اسرائیل بات ماننا شروع ہو جائے گا۔